الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج میں اپنے پوتوں کو چھٹی کے بعد اسکول سے لینے آیا ہوں. تو یہ بھی 2 فرلانگ کے فاصلے پہ ان کا اسکول موجود ہے. تو اب یہ ادھر گاڑیاں جو کھڑی ہیں روڈ کے اوپر، یہ بچوں کے والدین بھائی بہنیں ان کو لینے کے لیے میری طرح ہی گاڑیوں پہ، جو دور دراز سے آتے ہیں گاڑیوں پہ لینے آئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا آج بچوں کا اسکول آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ایک ایلیمنٹری اسکول ہے. تو ادھر ایلیمنٹری اسکول جو ہے وہ 6 کلاس تک ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں تو 8 کلاس تک ہوتا ہے نا، ادھر 6 کلاس تک ہوتا ہے ایلیمنٹری اسکول. تو یہ میرے 2 پوتے یہاں جو ہیں پڑھ رہے ہیں. تو دونوں کو 5 منٹ کے وقفے سے، چھوٹے کو پہلے جو ہے وہ 3 بجے سے 5 منٹ کم 2:55 پر چھٹی ہوگی. تو دوسرے بڑے کو جو ہے پھر اس کے 10 منٹ کے وقفے سے، یعنی 3:05 پر بڑے کو چھٹی ہوگی. تو اس لیے تاکہ ادھر نا رش نہ پڑ جائے، کیونکہ بچے یکدم نکلتے ہیں، پھر گاڑیاں ہوتی ہیں، پھر دیکھو سامنے گاڑیاں نا پارک ہوئی ہیں ساری. تو یہ بچوں کے والدین پیرنٹ ان کو لینے آ رہے ہیں. کوئی پیدل ہے، کوئی گاڑیوں پہ ہے، کوئی جیسے بھی کسی کے وسائل ہیں. تو ادھر کا جو سسٹم ہے، جس علاقے کا بچہ ہے اسی کے اسکول جو قریب ہے اسی میں وہ داخلہ لے گا. جیسے ہمارے ہیں نا کہ ہم 8-8 10 کلومیٹر جا کے دوسرے اسکولوں میں، نہ ادھر کی ہماری رہائش ہوتی ہے، نہ ادھر کا ہمارا جانا نہ ہوتا ہے. اسپیشلی ہم جاتے ہیں، جیسے کہ سامنے نا بچوں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں تاکہ لوگ احتیاط سے روڈ کراس کریں یا گاڑیاں گزاریں. اسکول کے نشان جگہ جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. یہ اسکول کی بس ہے، گاڑی ہے بچوں کو لینے کے لیے. جن بچوں کی کنوینس نہیں ہوتی وہ گاڑیاں یوز کرتے ہیں. اور یہ سامنے اس کا اوپر جو ہے وہ امریکہ کا جھنڈا ہے، نیچے ریاست کا ہے. 2 جھنڈے لگے ہیں. یعنی ادھر 2-3 گورنمنٹیں کام کرتی ہیں. جیسے ہمارے ادھر ہوتا ہے وفاقی گورنمنٹ ہوتی ہے، پھر صوبائی گورنمنٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے صوبائی کے بعد ضلعی گورنمنٹ بنی تھی. اب تو ضلعی گورنمنٹ نہیں، ختم ہو گئی ہیں اب تو. تو اسی طرح ادھر بھی 2-3 گورنمنٹیں کام کرتی ہے. وفاقی گورنمنٹ ہوتی ہے، پھر اسٹیٹ کی گورنمنٹ ہوتی ہے، پھر سٹی گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں، شہر کی اپنی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو یہاں ایسے 3 گورنمنٹ جو ہیں وہ کام کرتی ہیں. یہ چھوٹے بچے کے اسکول کا گیٹ کھل رہا ہے. اب ہر کوئی ترتیب سے باری باری جائے گا، اپنے اپنے بچے کو ریسیو کرے گا. اسی طرح ہی صبح چھوڑنا ہوتا ہے. جو ہمارا چھوٹا پوتا ادھر آئے گا.
Hasneen, how are you? Good, how are you? I'm fine. یہ میرے پوتے کی ٹیچر تھی تو ان کا صبح ریسیو بھی خود کرتی ہیں مجھے اور لینے کے لیے یہ میرا حسنین آ گیا ہے حسنین ویری گڈ سلام کر دیں بیٹا یہ مجھے دے دو جب آتے ہیں کلاس سے سلام کرتے ہیں یہ اتار دو کوٹ بھی اتار دو اور کھیل لو جب تک بھیا نہیں آتے پڑی رہے میں نہیں چھیڑتا اس کو پڑی رہے کوٹ مجھے دے دو کوٹ مجھے دے دو نا ادھر کھیلو جب تک بھیا نہیں آتا تم کھیل لو بتا دو کوٹ اتار دو نا کوٹ کے ساتھ بھی کھیلا جائے گا آپ سے کیا بھی اتار دو چل دے دو مجھے یہ بھی دے دو کہ کوٹ بھی اتار دو یار کوٹ بھی اتار دو آپ سے کھیلا نہیں ہاں جی چلو جاؤ پھر کھیلو چلو جیسے آپ جی یار یہ گر جائے گی وہاں کھیل لو بعد میں لے لینا کیسے بندے ہو تم یار یہ جی پلے گراؤنڈ ہے سامنے کلاس روم کے بچے کے تو یہ ادھر یہ کاؤنٹنگ ٹیبل بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بچے کھیلتے بھی ہیں اور اپنی گنتی بھی یاد کرتے ہیں اس کے ساتھ یعنی فن کا فن ہے تو یہ ادھر شیڈ بنا ہوا ہے بیٹھنے کے لیے اگر پیرنٹ پہلے آ جائیں یا چھٹی کے بعد کسی کا ویٹ کرنا ہو تو ادھر آپ بیٹھ کے ویٹ بھی کر سکتے ہیں یہ سامنے ہم ادھر پھر ہمارے دوسرے پوتے کو ذرا 10 منٹ بعد میں چھٹی ہوتی ہے تو اس لیے اتنی دیر میں یہ یہاں کھیل لیتے ہیں اپنے دوسرے بچے دوستوں کے ساتھ نا یہ ان کے لیے پلینگ انسٹرومنٹ بنا ہوا ہے یہ سیڑھیاں چڑھتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سلپری سی بنی ہوئی ہے یہ کھیلتے ہیں ایسے دیکھو نا پیرنٹ ہر کوئی کسی کی موم آ رہی ہے کسی کا باپ آ رہا ہے کسی کا بھائی آ رہا ہے تو ہر کوئی اپنے علیحدہ بچوں کو ریسیو کرتا ہے خود ہی چھوڑنا ہوتا ہے خود ہی ریسیو کرنا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو یعنی جیسے نرسری ہوتی ہے لیکن دوستوں ایک بات بتانے والی جو ہے نا خاص وہ یہ ہے کہ ان کی کلاسوں میں رش نہیں ہوتا ابھی ہمارا چھوٹا بچہ ہے نا اس کے لیے اندر پھر ان کی بیٹھنے کی کرسیاں ٹیبلیں اور جو ہے نا اس کے اوپر سونے کا بھی بندوبست ہے اگر کسی بچے کو نیند آ جائے تو وہ سوتا بھی ہے ادھر یعنی وہ یہ نہیں ہوتا ہمارے جیسے ادھر اس نے بیٹھنا ہے اور کسی کو نیند آ جائے تو پھر سو نہیں سکتا یا ایسے نہیں جہاں کسی کو نیند آ جائے تو اندر بیڈ کی طرح بنے ہوئے ہیں بیڈ لگے ہوئے ہیں بچہ سو جائے ادھر اچھا پھر جو دلچسپ بات آپ کو بتانے والی ہے کہ ادھر جو ہے نا بچے آ کے ناشتہ بھی ادھر ہی کرتے ہیں اسکول میں اور پھر دوپہر کا جو ہوتا ہے لنچ وہ بھی یعنی کچن بنا ہوا ادھر نا سرکاری کھانا بھی آتا ہے تو جو بچے ہیں ہم تو مسلم ہیں نا ہم تو بچوں کو گھر سے ہر چیز دے کے بھیجتے ہیں کیونکہ یہاں لیگ وغیرہ کا گوشت پڑتا ہے جس کو ہم کیا کہنا چاہیے پولیس جانور کہتے ہیں سور جن جس کو کہتے ہیں اس کا ہی گوشت زیادہ کھاتے ہیں پسند کرتے ہیں تو ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہم اپنے بچوں کو گھر سے لنچ باکس تیار کر کے دیتے ہیں تو وہ بھی دوسرے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھاتے ہیں لیکن لنچ اپنا کھاتے ہیں اچھا کوئی تہوار ہو کوئی ہو بچوں کو یہ بڑی ٹافیاں چاکلیٹ یہ بڑی دیتے ہیں تو ہم سے پھر یہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھی آپ کے فلاں جو ہے مثلا کرسمس ڈے ہے تو ہم آپ کے بچوں کو یہ کھانے کے لیے کوئی چیزیں دے دیں تو پھر ہم منع کرتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی چیزیں جو ہے ملاوٹ والی ہوتی ہیں اس لیے ہم پھر منع کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے بچوں کو آپ لوگوں نے نہیں دینی یہ چیزیں کھانے کے لیے تو یہ یہاں کا نظام ہے بچوں کو کھانے پینے کے لیے بہت یعنی بچوں کو بور نہیں ہونے دیتے یہ ہمارا بچہ ہم جب سے چھوڑ کے اس کو گئے ہیں ایک دن بھی اس نے تنگ نہیں کیا تو خوشی تیار ہو کے کرتے کیونکہ ادھر ملتی ہے نا کافی ملتی ہیں سونے کا بندوبست ہے ہیٹر لگے ہوئے ہیں اندر اب جب سردی کا موسم ہے نا اب تو باہر سے ہم ٹھٹرتے آئیں گے لیکن اندر جو ہے فل ہیٹر چل رہا ہوگا تو اسی طرح پھر گرمیوں میں ایئر کنڈیشن اے سی
लगे हुए हैं इनके लिए। तो बड़ा बच्चों का निज़ाम है इधर यार, बच्चों को जैसे सही परवरिश होती है और उनकी ट्रेनिंग करते हैं और उनको क्या कहना चाहिए, मुस्तकबिल का, फ्यूचर का ममार जिसको सही कहते हैं, वो ये तैयार करते हैं। अच्छा, और एक बात आपको और दिलचस्प बताऊं, अगर कोई वालिदैन में से बच्चों को लेने के लिए लेट हो जाए, मतलब 10-15 मिनट की बात कोई नहीं, इग्नोर करते हैं, टॉलर करते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा यानी आधा घंटा आप लेट आए हैं तो आपको पहले दिन वार्निंग दे दी जाएगी कि आप लेट आए हैं बच्चे को लेने, आइंदा एहतियात करना। और अगर इसी तरह आप दोबारा फिर आए लेट, यानी दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो ये फिर बच्चे को पुलिस के हवाले कर देते हैं। इनको जो सरकारी वो बने हुए हैं हाउस, बच्चों के चाइल्ड हाउस, चाइल्ड होम कह लो, चाइल्ड हाउस कह लो, वहाँ उनको बच्चे को भेज देते हैं। फिर वो बच्चा जाके जज से जैसे सुपुर्दारी हम लेते हैं, गाड़ियों की सुपुर्दारी होती है हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बरसगीर में, तो ऐसे फिर सुपुर्दारी पे उज़र पेश करके ना बताना पड़ता है कि मैं जी क्यों बार बार 2 दफ़ा लेट हुआ हूँ। इसी तरह बच्चे को अगर खुदा खासा चोट लग जाए, उसके बारे में इंक्वायरी होती है। ये कहते हैं बच्चे जो है ना, ये हमारे यानी कौम की अमानत है। बच्चे, आपके बच्चे कौम की अमानत है। इन्हीं में से आगे जाके लोग सियासतदान बनेंगे, इन्हीं में से जाके यानी मुल्क का निज़ाम चलाएँगे, अच्छे अच्छे ओहदों पर जाएंगे। इसलिए अगर आपने इनकी केयर ही ना की तो यानी आपने अपने काम के साथ साथ हर बंदे को बच्चे की भी फिक्र है। अगर छोटे बच्चे हैं, किसी के स्कूल गोइंग नहीं, स्कूल जाने की उनकी उम्र नहीं है, तो वो फिर उनको, ये देखो दोस्तों, ये बेल बजी है ना, ये छुट्टी की बेल है। जैसे रेडियो के स्पीकर लगे होते हैं ना, ऐसे स्पीकर लगे हैं। तो बस बेल बजी अब, तो यहाँ वो हमारे वाला टन 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 सिस्टम नहीं है कि उसकी आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज रही है। कि हर क्लास रूमों के बाद ये स्पीकर लगे हुए हैं, तो जैसे बेल, घर की बेल, डोर बेल होती है, ऐसे ये डोर बेल की तरह बजते हैं, तो बच्चों को पता चल जाता है कि छुट्टी होगी। तो वो मैं बता रहा था कि ये इधर जो है ना अपना, अच्छा बच्चों की कोई फीस नहीं इधर, किताबें जो देते हैं वो भी फ्री, बल्कि बैग भी उन्होंने दिए हैं। हमने बैग भी लेके नहीं दिए मेरे को, कि स्कूल से बैग मिले हैं। ये बच्चा पहले दिन गया ना, तो स्कूल खुले हैं, छुट्टियों के बाद अगस्त में खुलते हैं। जैसे हमारे उधर छुट्टियाँ दी गर्मी की, इनको भी छुट्टियाँ होती हैं 2 महीने की। तो उसके बाद जब स्कूल खुले हैं, फिर नए बैग, नई किताबें, नई क्लासें, नए टीचर्स, नया मतलब सारा सिस्टम होता है इस तरह। तो बड़ा इधर केयर करते हैं बच्चों की ना, कोई नफरत नहीं कोई। और इधर फिर मैंने दिखा नहीं सका आपको, दरवाजे के ऊपर वो टीचर ने लिख के लगाया हुआ है कि आपने मुझसे कैसे मिलना है, मेरे साथ हाथ मिलाना है, मुझसे जफ्फी डाल के मिलना है, या जैसे वो मुट्ठी बंद करके टच करते हैं या पाँव टच करते हैं, ऐसे निशान बने हुए वहाँ। तो बच्चे को पहले पूछना सुबह आते ही, तो भाई आप मुझे कैसे मिलना चाहते हो, तो वो फिर बच्चा जो है ना वो बताता है कि मैं जी ऐसे आपको हैंड शेक करूँगा या हग करूँगा, तो या मतलब जो है ना हाई फाई करांगा, दूर दूर से जैसे हम हाथ लाते हैं तो उसको जो है ना हाई फाई कहते हैं, वो करूँगा। तो ये उसी तरह फिर टीचर मिल के फिर अंदर उसको जाने देती है। तो बड़ा निज़ाम है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुल्क तो यार गैर मुस्लिम है, बार बार मैं ये कहूँगा कि गैर मुस्लिम है, लेकिन इनके अंदर इंसानियत और मतलब जो है ना सहूलतें, टैक्स भी लेते हैं बड़ा, जिसको ठोक बजा के कहते हैं ना। तो हमारे तो उधर मुल्क में टैक्स लेते हैं लेकिन सहूलतें कोई नहीं देते, लेकिन इधर टैक्स के बदले सहूलतें बड़ी देते हैं। अब जैसे मैं हूँ तो मतलब शुगर का मरीज़ हूँ, ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, साथ में वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो इतनी मुझे दवाइयाँ देते हैं। जो मेरी दवाइयाँ लिखी हुई हैं ना डॉक्टर साहब ने, तो वो दवाइयाँ जो है ना हर महीने खुद ब खुद, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं होती, जाने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ब खुद दवाइयाँ घर आ जाती हैं। तो इतना मतलब निज़ाम है यहाँ का कि आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं। पहली दवाइयाँ पड़ी होती हैं, फिर आ जाती हैं। शुगर का मरीज़ हूँ, इंसुलिन है, इतनी इंसुलिन है फ्रिज भरी पड़ी होती है, पहले वाली अभी 1-2 बची पड़ी होती हैं और आ जाती हैं। तो मैं इस तरह 2-3 दफ़ा विज़िट करके पाकिस्तान गया हूँ,
تو جاتے ہوئے ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یار ہم نے 6 مہینے کے لیے جانا ہے وہاں پاکستان رہنا ہے، تو وہ 6 مہینے کی کاؤنٹ کر کے تو دوائیاں آپ کو ایسے بیگ بھر کے دے دیں گے، لے جو دوائیاں یہاں سے لے جو. تو وہاں ہم جو انسولین وغیرہ استعمال کرتے ہیں ہم جا کے، تو وہ الحمدللہ ہمارے وزٹ کے دوران وہاں ختم ہی نہیں ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا یہ لوگوں کا خیال کرتے ہیں، تو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پیسہ نہیں پاکٹ میں. اچھا پھر سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک ہسپتال نہیں، پرائیویٹ ہسپتال ہیں، مختلف جگہ پہ بنے ہوئے ہیں. تو آپ اگر ہم بھی بھیا تو ابھی نہیں آیا، بھیا آ جائے پھر چلتے ہیں. تو آپ جس ہسپتال سے علاج کرانا چاہتے ہیں، جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، وہاں چلے جائیں. بس ایک وہ فارم دیں گے، آپ نے سائن کرنا اس کے اوپر کہ یہ فلاں میں نے بیماری کا علاج کروایا ہے ان سے. وہ فیس جانے اور وہ جانے. ہاں جی. تو صرف آپ نے اپنے کارڈ کا نمبر بتانا ہے کہ یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے یا یہ میرا صحت کارڈ ہے. تو جیسے عمران خان نے ادھر اپنے چالو کیا تھا ان کی گورنمنٹ نے، تو اسی طرح یہ ہے. تو دوستو میرا بڑا پوتا آ رہا ہے سامنے، تو اب ہم آپ کو چھٹی بھی ہو گئی ہے، ادھر کا ماحول بھی تھوڑا سا دکھائیں گے اور ایسا ایسا گھر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. آج کٹھے لنچ کی ہے؟ وہ ایسے مزہ آیا تھا. اچھا نہیں وہ شان کا انٹری ہو گیا تھا نا، جلدی جیسا ہو گیا تھا. تو یہ دوستوں بچوں کو اب چھٹی ہو گئی ہے، تو ایسے اپنے سامنے ہی دیکھو گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے. تو باری باری ہر کوئی پیرنٹ آگے آئیں گے، اس میں بیٹھیں گے. یعنی وہ ہمارے رش جیسے ہوتا ہے نا ٹھکا ٹھکائی والا، وہ نہیں ہے ادھر. یہ ہماری ایک بیٹی آ رہی ملنے والی. السلام علیکم، کیا حال ہے بیٹا، ٹھیک ہو؟ آج آپ لینے آئے ہو؟ ابو کام لگ گئے کدھر؟ اچھا ویسے کام گئے یا اچھا لگ گئے میں اصل. اچھا 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 صحیح گل ہے، چلو اچھی گل ہے. اور امی تھوڑی ٹھیک نے؟ ابھی سردی کی وجہ تو نہیں آ رہے پارک اج کل نا، ہوں موسم بدلیا سناوا کرا. ہاں جی. ہیلو. تو یہاں دوستوں ہر کوئی جو بھی فیملی ہیں، کسی مذہب کے کسی ملک کے بھی لوگ ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو ہیلو ہائی کر کے جاتے ہیں. Hello friend, how are you? تو یہاں سے روڈ پاس کرانے کے لیے بھی عملہ کھڑا ہوتا ہے. وہ شاشن سے لے کے نشان لے کے ٹریفک بند کرنے کے لیے عام ٹریفک کو بند کر دیتے ہیں اور بچوں کو گزارتے ہیں اپنی نگرانی میں. تو یہ جب تک بچے سارے چلے نہیں جائیں گے، یہ لوگ ادھر روڈ پہ چوکوں کے پہ کھڑے رہیں گے بچوں کو گزارنے کے لیے، تاکہ خدا نخواستہ کوئی گاڑی کی وجہ سے بچہ انجر نہ ہو جائے، زخمی نہ ہو جائے یا حادثہ نہ پیش آ جائے. تو بڑا دوستوں یہاں نظام ہے. تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تو فی الحال اللہ حافظ. مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا اور سب کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.